السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی سٹوری پہلے شیئر کی ہے ہمارے ساتھ محمد اسلام نے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک ایسی جگہ ہے جس کا نیم میں آن ایئر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے بھی وہ نیم نہیں بتایا۔ ایک ایسی جگہ ہے، وہاں پر ایک برگد کا بہت پرانا درخت ہے جو کہ تقریباً 200 سال پرانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پیڑ پہ، اس درخت پہ عجیب و غریب مخلوق کا بسیرا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ وہ درخت اسیب زدہ ہے اور وہاں پہ ایک نہیں کئی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ یہ کہانی آج سے 40 سال پرانی ہے اور یہ کہانی بالکل سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہم اپنے پرکھوں کے دور سے سنتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ درخت ادھر قائم ہے اور اس پہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹوری جنہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی، یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ یہ جن کی سٹوری ہے، وہ ان وقتوں میں جب لوگ ہوتے تھے تو وہ زیادہ تر سائیکل پہ سفر کرتے تھے۔ وہ اپنے کام سے فری ہو کر جب شام کے ٹائم گھر آ رہے تھے تو راستے میں یہ درخت یعنی کہ وہ پیڑ آتا تھا، وہ برگد کا پرانا پیڑ۔ جیسے ہی وہ اس پیڑ کے پاس سے گزرے تو وہ دیکھ کر کافی حیران ہوئے کہ رات کے ٹائم ادھر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور عورت کا حلیہ بھی خاصا عجیب ہے۔ انہوں نے اس عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بہن تم کون ہو اور اتنی رات کو ادھر کیوں کھڑی ہو؟ تو اس عورت نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اس سے پھر پوچھا کہ اگر کہیں جانا چاہتی ہو تو میرے پیچھے آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے مقام پہ اتار دوں گا۔ وہ عورت ان کے پیچھے آ کر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے سائیکل چلانا شروع کر دیا۔ ایک جگہ آئی قبرستان کے پاس۔ اس عورت نے ان کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اشارے سے مجھے ادھر ہی اتار دو۔ اس عورت نے جب ان کو ادھر رکنے کا کہا تو وہ خاصے پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو یہ عورت ادھر کیوں رک رہی ہے اور ادھر اس کا کیا کام ہے۔ اس عورت نے ادھر رکنے کا جب اشارہ کیا تو جب وہ عورت سائیکل سے نیچے اتری تو اس کے پاؤں بالکل الٹے تھے۔ انہوں نے اس عورت سے بنا مخاطب ہوئے وہاں سے سائیکل تیزی سے چلانی شروع کر دی۔ اب وہ جیسے سائیکل چلا رہے تھے، ان کے گھر کا راستہ کافی دور تھا۔ ان کو محسوس ہوا کہ جیسے ان کے پیچھے کوئی مخلوق، کوئی چیز بھاری قدموں سے بھاگ رہی ہے۔ انہوں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو ان کو حیرانگی کے دھچکے لگے کہ ان کے پیچھے ایک بندر نما، جس بندر کا ہائٹ آپ اس طرح کہہ لو کہ ریچھ جتنی ہوتی ہے، وہ بندر ان کے پیچھے بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور وہ اتنے خوف زدہ ہوئے، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ وہی مخلوق ہے۔ اور ان کو یہ بھی یاد تھا کہ اس درخت کے اوپر کافی جنات اسیب کا بسیرا ہے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس عورت کو اپنے پیچھے بٹھانے کی۔ خیر وہ مخلوق ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس طرح بھاگ رہی تھی کہ اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر پہنچا، مجھے اتنا شدید بخار تھا کہ مجھے ہوش نہیں تھی کہ میں کس دنیا میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر دروازے کے آگے جب گرا تو ان کی والدہ نے دروازہ کھولا اور وہ ان کو اندر لے کر گئیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اندر جا کر لیٹ گیا، انہوں نے مجھے لٹایا اندر، تو صبح اٹھی تو ان کی والدہ نے بتایا ان کو کہ جب تمہیں میں نے اندر لٹایا اور دروازہ بند کر کے میں اپنے روم میں جانے لگی تو میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی کہ ہم لوگوں کے گیٹ کے اوپر ایک بندر نما مخلوق بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ بہت خوفناک اور بدصورت تھا۔ وہ کبھی بندر لگتا تھا شکل سے اور کبھی کوئی عورت کی شکل لگتی تھی۔ بیٹا وہ کیا چیز تھی؟ جس پہ اس نے بتایا کہ اماں میرے ساتھ رات کو کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گھڑی سے لے کر آج کے پل تک میں اس برگد کے پیڑ کے پاس سے کبھی بھی نہیں گزرا اور وہ برگد کا پیڑ ابھی بھی ادھر موجود ہے اور اس کو کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا۔
کبھی لوگوں کو ادھر بچے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی لوگوں کو ادھر عجیب و غریب ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں جو کہ اس کے پاس سے گزرے۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی اس برگد کے پیڑ کے نیچے سے گزری تو اس نے دیکھا کہ وہ جب ادھر سے گزر رہی تھی تو اس نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی، اور اس کو اس برگد کے پیڑ کے نیچے سے جب وہ گزر رہی تھی اس کو محسوس ہوا کہ اس کے اوپر ایک کالے رنگ کا برقع کسی نے پھینک دیا ہے۔ اور تب سے لے کر اب تک اس لڑکی کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن وہ بے اولاد ہے اور وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اکثر اس کے اوپر ایک جن کا اثر ہے جو کہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ کافی مولویوں سے دم درود کرانے کے باوجود وہ لڑکی آج تک بیمار ہے، اور وہ ابھی بھی کہتی ہے کہ مجھے آج بھی اس کے اوپر اس گرے ہوئے برقعے کا احساس ہوتا ہے۔ ایک عجیب سا غلاف درخت کے اوپر سے نیچے گرا تھا، اور جب اس نے اوپر دیکھا تھا تو اوپر بندر نما مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو محمد اسلام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح آپ ریگولر ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وقاص احمد نے۔ تھینک یو وقاص، آپ نے ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کی اور اللہ پاک نے آپ کو صحت تندرستی عطا کی۔ آپ اسی طرح اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری آج سے کچھ دن پہلے کی ہے۔ ان کے ایک فرینڈ جو کہ کچھ عرصہ پہلے اپنے ایگزام دے کر فارغ ہوئے تھے اور ان دنوں میں وہ بالکل فری تھے، ان کے ایک فرینڈ نے ڈسپینسری کی طرح ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بھی بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تم فری ہو تو میری ڈسپینسری پہ آ کر جاب شروع کر دو، میں تمہیں اس کا پے کیا کروں گا۔ اس لڑکے نے اس چیز کی حامی بھر لی اور ادھر جاب شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے پاس رات کے ٹائم ایک بچی آئی۔ بچی نے آ کر کہا کہ اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کو میڈیسن چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں نے بچی کو میڈیسن دی، میڈیسن دینے کے بعد بچی نے اس روم کا دروازہ کھولا اور وہ جو سارا ڈور تھا وہ شیشے کا تھا۔ میرے آنکھوں کے سامنے وہ بچی باہر کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ ڈسپینسری کے اندر تھی اور باہر کے دروازے کی طرف جانے لگی۔ میں اپنے دوسرے کاموں میں بیزی ہو گیا اور کام کرنے لگ گیا۔ مجھے کسی کام کے سلسلے میں ڈسپینسری سے باہر جانا تھا۔ میں نے دروازے کو کھولا تو وہ بچی ایک ڈسپینسری کے مخصوص کونے کے اندر عجیب سی بدصورت شکل بنائے مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی، اور اتنا خوفناک ہنس رہی تھی کہ اس کی جو آنکھیں تھیں بہت زیادہ خوفناک اور بدصورت ہو چکی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا اور میری ہمت نہیں پڑی تھی کہ میں اس ڈسپینسری کے دروازے تک جا سکوں۔ میں نے جلدی سے اسی روم میں جہاں میڈیسن تھی آ کر دروازے کو لاک لگا لیا۔ لاک لگانے کے بعد میں آدھا گھنٹہ اندر رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دروازے کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھولا، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کھولا، تو اب اس کونے میں وہ مخلوق نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا چیز تھی، وہ کہاں سے آئی تھی، وہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اسی رات گھر جا کر اپنے اس فرینڈ سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں آئندہ تمہاری ڈسپینسری پر نہیں آ سکتا، اور اس کے بعد میں اس ڈسپینسری پہ کبھی بھی نہیں گیا۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ ان کے فرینڈ کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے۔ تھینک یو وقاص، آپ اسی طرح پارٹیسپیٹ کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کی جو بھی مشکل بنی ہوئی اللہ پاک اس میں آپ کو آسانی دے۔ اور لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ آج کی اچھی بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ کے علاوہ اپنے خاندان کے باقی بزرگوں کی بھی بہت زیادہ قدر کیا کریں۔ جب یہ رشتے کھو جاتے ہیں تو یقین مانیے بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، ان سے دعائیں لیں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص اپنے والدین کے پاؤں چوم کر رات کو سوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رات کو ہی اپنے ماں باپ کے پاؤں چومنے ہیں، دن میں کتنی دفعہ بھی جب بھی موقع ملے ان کے پاؤں کو چوما کریں۔ یہ میری آپ کو ایک نصیحت ہے۔ اور جب دیکھیں کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کسی بہت بڑی مشکل میں ہیں، تو اپنے ماں باپ کی اسی ٹائم ٹانگیں دبا کر ان کے پاؤں کو اچھی طرح چوما کریں۔ یقین مانیں جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہوگی وہ چند لمحوں میں ہی حل ہو جائے گی۔ یہ میں نے نوٹس کیا ہے اور اس کو میں نے کئی بار آزمایا ہے، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ بھی ایسے کریں گے، اور کسی مشکل کے علاوہ بھی آپ اپنے ماں باپ کے پاؤں چومنے کی عادت بنا لیں۔ آپ جتنے بھی بڑے رینک پر ہوں، آپ جتنے بھی بڑے آفیسر ہوں، لیکن ماں باپ کے سامنے ہمیشہ جھک کر ادب کے ساتھ ایک ادنا غلام بن کر حاضر ہوا کریں۔ تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی دل کی ہر خواہش پوری کرے گا۔
اور ماں باپ کے علاوہ اپنے باقی بزرگوں کی بھی بے تحاشا قدر کریں، ان سے بے تحاشا محبت کریں، کیونکہ بزرگوں کی دعا اللہ پاک فوری سے لگا دیتا ہے۔ یہ آج کی اچھی بات تھی جو میں اپنے لسنرز کو پہنچانا چاہتی تھی۔ آپ اس پہ ضرور نصیحت کریے گا، اور پھر جب آپ کو کامیابی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی آج کی سٹوریز اور آج کی اچھی باتیں۔ ان کو یہ آپ کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر نہیں کی وہ بھی اپنی سٹوری میرے ای میل آئی ڈی جو کہ ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے اس پہ ضرور آپ بھیجیں، اور کومنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میرے چینل کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ میں تو آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے سبھی سننے والوں کو ہمیشہ زندگی کے ہر کام میں کامیابی دے، اور آپ لوگ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، آمین۔ اور آپ بھی اپنی ہوسٹ نیلم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اپنے فیورٹ چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔